آئیے سب سے پہلے سرجری کی طرف آتے ہیں. سرجری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایمبروس پیرے 1510 میں اس نے ماڈرن سرجری کی بنیاد رکھی. حقیقت کیا ہے؟ 1545 میں سائنٹیفک استعمال کیا ایمبروس پیری نے سرجری کے کچھ، یہ فرینچ سائنسدان تھا، اس نے کچھ سرجیکل پروسیجر 993 عیسوی میں جو پیدا ہوئے، انہوں نے اسلامک اسپین میں انہوں نے ایسا سرجیکل پروسیجر شروع کیے تھے کہ جس سے باقاعدہ خون کی نسوں کو بند کیا جاتا ہے. یہ سارے پروسیسز مسلمان سائنسدان اندلسیہ میں الزہرا. اسی طرح ہم آتے ہیں سرجری کی اینستھیزیا کی طرف، یعنی سرجری سے پہلے جو اینستھیزیا دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ اینستھیزیا کی ایجاد بھی مغربی سائنسدانوں کے سر. حقیقت کیا ہے؟ چارلز ڈبلیو لانگ 1815 میں اس کا نام منسوب کیا جاتا ہے، جس کی پیدائش ہوئی، کہ اس نے سب سے پہلے سرجری کی انہیلیشن اینستھیزیا میں، یعنی انسان کو بے ہوش کر کے اس کی سانس کے ذریعے کوئی دوائی دے کے کہ وہ بے ہوش ہو جائے، اور 1845 میں اس نے یہ سرجیکل پروسیجر کیا. حقیقت کیا ہے؟ اس سے 600 سال پہلے اگین زہراوی ماشاءاللہ اور ابن زہر جو دوسرے مسلمان ایک سائنسدان تھے جو 1091 عیسوی میں پیدا ہوئے، وہ مسلمان سائنسدان تھے کہ جو سال میں سینکڑوں سرجریز کرتے تھے انہیلیشن اینستھیزیا سے. یعنی وہ نارکوٹکس سے ایک سپنج میں نارکوٹکس ڈال کے، یعنی ڈرگز ڈال کے انسانوں کی ناک کے اوپر رکھتے اور وہ اس سے انسان بے ہوش ہو جاتا، اور اس کے بعد وہ سرجیکل پروسیجرز کیے جاتے. اینستھیزیا کا استعمال جو یورپ میں پریکٹیکلی 1845 میں شروع ہوا ہے، وہ 900 سال پہلے مسلمان ان سارے پروسیجرز کو استعمال کر رہے تھے، اور الزہراوی نے اس کی بنیاد رکھی، اور وہی ایگزیکٹلی ماڈرن انہیلیشن اینستھیزیا کے پروسیجر آج بھی استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے جو اکوپمنٹ ہیں، جو اس کے لیے اوزار استعمال کیے جاتے ہیں، جو ٹیکنیکس ہیں، وہ تمام کی تمام مسلمان سائنسدانوں کی ایجاد کرتا ہے. اسی طرح اب جنرل اینستھیزیا کی طرف آئیے. اس کا کریڈٹ بھی مغرب کے سائنسدان لیتے ہیں کہ انسان کو بے ہوش کر کے جنرل اینستھیزیا لینا، یہ کام بھی مغربی سائنسدانوں نے رینیسانس ریفارمیشن کے پیریڈ میں شروع کیا. حقیقت کیا ہے کہ ہمفری ڈیوی یعنی 1815 میں اس کی پیدائش ہوئی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماڈرن اینستھیزیا بھی اس نے ایجاد کیا. ہمفری ڈیوی اور ہاریس ویلز کا نام اس میں لیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ 1865 والے الرازی انہوں نے پرفیکٹ کر دیا تھا 900 سال پہلے اس اینستھیزیا کے نظام کو، کہ وہ اوپیم دے کے، بھنگ دے کے انسان کو ایک خاص تعداد میں بے ہوش کرتے تھے، اور اس کے بعد میجر سرجریز کی جاتی تھی. مسلمانوں نے باقاعدہ لیبارٹریز تیار کی تھی کہ جہاں پر یہ تعین کیا جاتا تھا کہ کتنی بھنگ دے کر یا کتنا اینستھیزیا دے کر کس کو بے ہوش کرنا ہے. اور پروفیشنل اینستھیسسٹ یعنی اینستھیزیا کے شعبے میں کام کرنے کے لیے، جس طرح آج آپریشن تھیٹرز میں ایک باقاعدہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو اینستھیٹسٹ کہلاتا ہے، جس کا کام ایک خاص مقدار میں دوائی دے کر بے ہوش کرنا ہوتا ہے، یہ پروفیشنل اینستھیٹسٹ مسلمان ہاسپٹل میں، مسلمان سرجیکل پروسیجرز میں 1000 سال پہلے استعمال ہو رہے تھے، جو کہ ایک بھنگ کی خاص تعداد دے کر انسانوں کو بے ہوش کیا کرتے تھے. یہ سارے پروسیس الرازی شروع کر چکے تھے، اور مسلمانوں میں یہ عام بات تھی. سینکڑوں سرجریز ہوا کرتی تھی جو انہیلیشن اینستھیزیا اور اورل اینستھیزیا کے بعد. جو یہ سارے پروسیجرز جو یورپ میں 800-700 سال کے بعد پہنچے، اس سے پہلے مسلمان اپنے ممالک میں ان کو استعمال کرتے تھے. اسی طرح اینٹی سیپٹک یعنی جراثیم کش ادویات کا استعمال کہ جراثیم پھیلنے نہ پائیں. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اینٹی سیپٹک کا استعمال 1865 میں ایک مغربی سائنسدان جوزف لسٹر نے کیا. یعنی یہ ریکارڈڈ ہسٹری میں جو برٹش یا امریکن یا ویسٹرن ہسٹری میں جو چیز لکھی جاتی ہے وہ یہ کہ جوزف لسٹر بانی تھا اینٹی سیپٹک ایجاد کرنے کا. حقیقت کیا ہے کہ الرازی 10ویں صدی میں وہ ایک مرکری کا کمپاؤنڈ اور الکوہل کو استعمال کر کے اینٹی سیپٹکس بناتے تھے جس سے زخموں کو صاف کیا جاتا تھا. اور اس کی وجہ سے مسلمان سپین میں سرجریز اور آپریشنز اتنے کامیاب ہوا کرتے تھے کہ پوری دنیا سے، خاص طور پر یورپ سے لوگ کرتبہ اور سپین آتے اور لوگوں کا علاج کیا جاتا. یعنی پریکٹیکلی پوری دنیا کا جو میڈیکل ہیڈ کوارٹر بن چکا تھا، پوری دنیا میں جو سرجریز ہو رہی تھی، جو علاج کیے جا رہے تھے، اور انفیکشن اتنی کم تھی مسلمان ہاسپٹلز میں کہ پریکٹیکلی کوئی مریض پوسٹ آپریٹیو یا پری آپریٹیو انفیکشن کی وجہ سے نہیں مرتا تھا، کہ اینٹی سیپٹک استعمال کرنے کا رواج مسلمان ہسپتالوں میں مغرب سے کم از کم کئی 100 سال پہلے جاری ہو چکا تھا. یاد رکھیں یہ وہ دور ہے
کہ جب مسلمان اینٹی سیپٹکس استعمال کر کے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا تھا، ہمارے دین کی بنیاد یہ تھی کہ نماز سے پہلے 5 وقت انسان نے اپنے جسم کو صاف کرنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھونا ہے، تو یہ تصورات کہ کوئی چیز ناپاک ہے یا بیماری ہے یا جراثیم ہے، مسلمانوں کو دین کی طرف سے، ان کی سنت نبوی کی طرف سے ہمیں یہ بات حاصل ہوئی تھی۔ اور یہ وہ دور تھے کہ جب مسلمان اینٹی سیپٹکس استعمال کر کے اپنے اسپتالوں کو اور شہروں کو اور ماحول کو صاف رکھتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب یورپ میں غلاظت کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے پلیگ اور طاعون کی بیماریاں پھیلتی تھیں، اور یہ انسانوں کو زندہ جلایا کرتے تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بیماریوں کو روکنے کا طریقہ کیا کریں۔ یعنی اس زمانے میں اگر کوئی شخص غسل کر لیتا تھا تو وہاں کا چرچ ان کو کوڑے لگواتا تھا کہ یہ شخص مسلمان ہو گیا ہے اور یہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ اتنی ایک حیرت انگیز یہ تقابل ہے کہ جہاں یہ پریکٹیکلی 150 سال پہلے مغرب کو اینٹی سیپٹک یا جراثیم کا اندازہ ہوا، وہاں پریکٹیکلی 1200 سال کی مسلم تاریخ میں مسلمان کیمیکلز استعمال کر کے، مسلمان اپنے آپ کو صاف پانی اور دوسرے کمپاؤنڈ سے صاف کر کے اینٹی سیپٹک یا اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے جراثیموں سے بچانے کا تصور مسلمان معاشروں میں عام تھا۔